اسلامی نقطہ نظر سے کنگھی دینے کے بعد ٹوٹنے والے بالوں کا کیا کریں؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں صفائی اور نفاست کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور بالوں کی دیکھ بھال بھی اس کا حصہ ہے۔ اگر کنگھی کرنے کے بعد بال ٹوٹتے ہیں تو درج ذیل باتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، ٹوٹے ہوئے بالوں کو مناسب طریقے سے پھینکیں۔ بالوں کو بے احترامی سے نہ پھینکیں بلکہ انہیں کسی صاف جگہ پر جمع کر کے زمین میں دبا دیں یا کسی کوڑے دان میں ڈال دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بال اور ناخنوں کو دفن کر دو۔ بعض روایات میں اس کی تاکید ملتی ہے۔ نمبر 2، بالوں کی حفاظت کریں۔ اگر بال زیادہ ٹوٹ رہے ہیں تو کنگھی کرتے وقت نرمی سے پیش آئیں اور اچھی کوالٹی کی کنگھی استعمال کریں، یا بالوں کو خشکی یا دیگر مسائل سے بچانے کے لیے مناسب تیل مثلا زیتون کا تیل استعمال کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالوں کی حفاظت کرتے تھے۔ نمبر 3، سنت کے مطابق بالوں کی دیکھ بھال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو صاف رکھنے اور انہیں سنوارنے کی ترغیب دی ہے۔ بالوں کو ضرورت سے زیادہ کھینچ کر نہ توڑیں، کیونکہ یہ جسم کا حصہ ہیں اور ان کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ نمبر 4، بد نظری اور نحوست کا اعتقاد نہ رکھیں۔ بعض لوگ ٹوٹے ہوئے بالوں کو منحوس سمجھتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ اسلام میں ایسے توہمات کی کوئی گنجائش نہیں۔ خلاصہ، ٹوٹے ہوئے بالوں کو صاف ستھرا رکھتے ہوئے مناسب طریقے سے ضائع کریں، بالوں کی حفاظت کریں اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے ان کی دیکھ بھال کریں۔ اللہ ہم سب کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اسلامی نقطہ نظر سے ٹوٹے ہوئے ناخن یا کٹے ہوئے ناخنوں کا کیا کریں؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں صفائی اور نفاست پر بہت زور دیا گیا ہے اور ناخن کاٹنا بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ٹوٹے ہوئے یا کٹے ہوئے ناخنوں کے بارے میں درج ذیل ہدایات ہیں۔ نمبر 1، ناخنوں کو دفن کرنا بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناخن اور بال کاٹنے کے بعد دفن کر دو، شیب الایمان۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کٹے ہوئے یا ٹوٹے ہوئے ناخنوں کو زمین میں دبا دیا جائے تاکہ وہ ضائع ہو جائیں اور کسی ناپاک جگہ پر نہ پڑے رہیں۔ نمبر 2، اگر دفن کرنا ممکن نہ ہو تو محفوظ طریقے سے پھینکیں۔ اگر زمین میں دفن کرنا مشکل ہو رہا ہو تو انہیں کسی کوڑے دان میں ڈال دیں، لیکن یہ خیال رکھیں کہ وہ گندگی یا ناپاک جگہوں پر بکھرے نہ رہیں۔ ناخنوں کو کھلے عام یا راستے میں نہ پھینکیں، کیونکہ یہ بے احترامی شمار ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، ناخن کاٹنے کے وقت سنت طریقہ اپنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن ناخن کاٹنا پسند فرماتے تھے۔ طبرانی شریف کی حدیث ہے، ناخن کاٹتے وقت پہلے دائیں ہاتھ کے ناخن کاٹیں اور پھر بائیں ہاتھ کے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ انگلیوں کے ناخن کاٹتے وقت شہادت کی انگلی سے شروع کریں اور چھوٹی انگلی پر ختم کریں۔ نمبر 4، تہمات سے بچیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ناخن رات کو کاٹنے سے نقصان ہوتا ہے یا انہیں کسی خاص جگہ پر پھینکنا ضروری ہے، لیکن اسلام میں ایسے تہمات کی کوئی اصل نہیں۔ ناخن کاٹنا ایک جسمانی صفائی کا عمل ہے، بس اسے مناسب طریقے سے ضائع کر دیں۔ خلاصہ، کٹے ہوئے یا ٹوٹے ہوئے ناخنوں کو زمین میں دبا دیں۔ اگر ممکن نہ ہو تو انہیں کسی کوڑے دان میں ڈال دیں۔ ناخن کاٹتے وقت سنت طریقہ اپنائیں اور بے احترامی سے بچیں۔ اللہ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔